وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنوه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکار اس کو اب کھلے دل سے بیدار دل سے سنیے۔ میرا خالق آپ کا خالق، میرا مالک آپ کا مالک، اس کائنات کا مالک۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہے ہمت دینے کی؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، اللہ اس کے لیے اسے دگنا بھی کرتا رہے گا، وَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہوگا۔ لگاؤ اپنی مال اللہ کے راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ، اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ، اور جان لیجیے کہ جان کا کھپنا اور مال کا کھپنا ایک یہ کہ شہادت یا موت سے پہلے تو برابر چیز ہے۔ آپ اپنی جان کی قوت، صلاحیت، ذہانت، فطانت یہ خرچ کرتے ہیں تو مال کماتے ہیں نا، اور مال آپ کے پاس ہو تو آپ جس کو چاہیں امپلائے کر لیں۔ ذہانت، صلاحیت، فطانت سب آپ خرید سکتے ہیں پیسے سے۔ تو اگر کسی نے وقت لگایا ہے تو مال لگایا ہے، ٹائم از منی۔ اپنی جان کما رہا ہے تو وہ مال لگا رہا ہے، اس لیے کہ اسی جان کو کما کر وہ مال کما سکتا تھا۔ اس لیے انفاق جان، انفاق مال یہ ایک شے ہے۔ یوم تری المؤمنین، اب جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہ ہے وہ نقشہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پل صراط۔ کوئی ایسا مرحلہ آنا ہے جہاں کفار کا تو معاملہ علیحدہ ہو چکا،
کوئی بڑی چھلنی لگی تھی، کفار تو نکل چکے، اب جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے وہ آگے آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جہاں کرشرز لگے ہوتے ہیں، پتھروں کو توڑ کے بجری بناتے ہیں، تو اس میں مختلف سوراخوں کی وہ چھلنیاں لگی ہوتی ہیں۔ پہلے 1 انچ سے زیادہ کا پتھر جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، پھر ½ انچ والا علیحدہ ہو جائے گا، پھر 1/4 انچ والا علیحدہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر بھی کوئی مستقل کوئی چھلنیاں، ایک چھلنی لگ چکی، کافر تو گئے، اب رہ گئے مسلمان۔ ان میں ذرا چھانٹی کرنی ہے کہ ان میں صاحب ایمان کون ہے اور منافق کون ہے۔ اس کے لیے پل صراط کوئی جگہ ہے جہاں سے گزرنا ہوگا، گھپ اندھیرا ہوگا اور اس کے نیچے ہوگی جہنم، گھپ اندھیرا۔ اور جن کے پاس ایمان تھا دنیا میں انہیں روشنی مل جائے گی، یہاں ان کے قلب سے روشنی نکل رہی ہوگی۔ اعمال صالحہ کیے تھے داہنے ہاتھ سے تو یہاں پہ ان کا نور ہوگا، وہ اپنی اس روشنی میں راستہ پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گی۔ اور جن کے پاس یہ روشنی نہیں تھی، چاہے وہ مسلمانوں میں شریک تھے، چاہے مسلمانوں کے قائد ہوں، بہت بڑے قائد ہوں، لیکن اگر وہ نور ایمان سے محروم تھے اور اعمال صالحہ کی کوئی پونجی نہیں تھی، انہیں روشنی نہیں ملے گی، وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے گریں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہے نقشہ۔ یہ نقشہ یہاں پر تفصیل سے کھینچا گیا ہے، پھر دوبارہ آخری جو سورت ہے سورہ تحریم، اس میں پھر اس کا تذکرہ آئے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور داہنی طرف، سامنے نور ایمان اور داہنی طرف نور اعمال صالحہ۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ذالک هو الفوز العظیم، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان اہل ایمان سے، انظرونا، ذرا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ ہمارے پاس تو کوئی نور ہے نہیں، دیکھیے انتہائی گھپ اندھیرا ہو، کہیں جنگل میں سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو، اس پر آپ چل رہے ہو، جس کے پاس ٹارچ ہے وہ تو گویا کہ بادشاہ ہے اس وقت، اور وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا ہے، پیچھے والا کہتا ہے کہ بھائی ٹھہرو بھیا، تمہارے پاس تو ٹارچ ہے، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو۔ وہی نقشہ ہے، انظرونا، ہمیں مہلت دو، انتظار کرو ہمارا، ذرا ٹھہرو، کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو۔ اقتبس من نورکم، یہی وہ لفظ اقتباس، قبس کہتے ہیں چنگاری کو، کسی چولہے میں سے چنگاری لا کر اپنے چولہے میں آگ جلا لینا، ہم تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور۔ یہ نور یہاں نہیں ملا، دنیا سے کما کر لایا گیا ہے۔ یہاں قیلا کہا گیا، قالو نہیں کہا گیا۔ اہل ایمان کی شرافت اور مروت سے یہ بعید ہے کہ وہ یہ جواب دے، کوئی کہنے والا ہوگا اللہ کا فرشتہ، قیلا کہا جائے گا، قیل ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، اگر ہو سکتا جاؤ دوبارہ دنیا کے اندر، وہاں جا کر ایمان اور عمل صالح کی کمائی کر کے لاؤ تو یہ نور ہوگا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اور اتنے عرصے میں ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس فصیل کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے باہر کی طرف عذاب الہی کا نزول شروع ہو جائے گا۔ یہ چھلنی ہے جو اہل ایمان اور منافقین کے درمیان لگائی جائے گی۔ اب اس اعتبار سے اگلی دو آیتیں جو ہیں قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ یہ پیتھولوجی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، نفاق کیسے آتا ہے۔ ینادونہم الم نکن معکم، وہ منافق کہیں گے اے مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تمہارے ساتھ مسجد نبوی میں ہم نمازیں پڑھتے تھے، عیدیں پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے۔ الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، اب وہ کہیں گے ہاں تھے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔
فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد سے ضرورت سے زیادہ محبت، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت ہے اہل و عیال سے اور مال سے، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال لیا۔ یہاں ذرا وہ آیت اب یاد کر لیجئے جو سورہ توبہ میں ہم پڑھا ہے، آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ تجارت جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور محل جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ یہ ترازو کس نے ٹلٹ کی ادھر؟ یہ 8 والا پلڑا کیوں ہوا نیچے؟ کیوں نہیں یہ 3 والا نیچے گیا؟ یہ تمہارا فیصلہ ہے، اٹ واز یور چوائس، لہذا فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور یہ فتنے میں جب ڈالا وتربصتم، نتیجہ تربص نکلا، وہی جو آیت ختم ہوئی آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، فتربصوا، گو مگو میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، چلوں نہ چلوں، بڑھوں نہ بڑھوں، قدم بڑھاتا ہوں تو یہ خطرات آتے ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، رک جاتا ہوں تو باز پرس ہوتی ہے، پوچھا جائے گا، اچھا چلو جھوٹ بول کے جان بچا لوں گا، اس سے آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے بس۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ایمان کی تھوڑی بہت پونجی جو تھی اس میں ریب اور شکوک و شبہات کے کانٹے چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، کیا پتہ ہوگی بھی کہ نہیں آخرت، یہ دنیا نقد ہے، اس کی لذت نقد، اس کی کلفت نقد، اس کا عیش نقد، اس کی تکلیف نقد، پتہ نہیں آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر شکوک و شبہات آئیں گے۔ آخری بات وغرتکم الامانی، پھر تمہیں دھوکہ دیا مزید تمہاری خواہشات نے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ پالن ہار ہے، اللہ بخشن ہار ہے، ہم کچھ بھی کریں آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ غرتکم الامانی، کبھی خیال ہوتا بھی ہے تو یہ تھپکیاں دے دے کر یہ امانی جو ہے یہ سلا دیتی ہے۔ وغرکم باللہ الغرور حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے نام پر اس دھوکے باز نے، شیطان لعین نے۔ یہ سورہ لقمان میں آ چکا ہے، فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ ہے سٹیجز، دنیا، مال، اسباب، اولاد، کاروبار، ان چیزوں میں اتنا انہماک کہ اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی جو محبت ہے وہ کم تر ہو جائے۔ یہ نقطہ آغاز ہے، یہاں سے تربص سے ریب و شکوک، اور ریب و شکوک سے آگے نفاق۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ اشارہ کر دیا گیا دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ تھے، یہاں تمہارا حشر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ یہی نفاق کی حقیقت ہے۔ منافق دنیا میں مسلمان شمار ہوتا ہے، قانون میں مسلمان ہے، آخرت میں جا کر پردہ کھولے گا کہ ایمان کی حقیقت تو تھی ہی نہیں، یہ تو ایک عقیدہ تھا، لیے پھرتا تھا، ایک ڈوگما تھا، دل میں وہ بات نہیں تھی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ دل کے اندر ایمان نہیں تو نور کہاں سے آ جائے گا؟ اور دل میں ایمان نہیں تو جو نیکی بھی کر رہے ہیں وہ دکھاوے کی نیکی ہے، وہ دنیا میں لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کی نیکی ہے۔ ہاں ایمان یہاں ہے تو اب نیکی جو ہے اس کے اندر نور ہے۔
فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ وَهِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب تو تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہی تمہاری مولا ہے، غم خار ہے، دم ساز ہے۔ کوئی اپنا شکوہ شکایت کرنی ہے، کوئی نالا و فریاد، اسی سے کہو جو کچھ کہنا ہے۔ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔